میں عیش و عشرت میں پلی بڑھی تھی۔ ابا کی اچانک موت سے اماں کے ساتھ روڈ پر آ گئی۔ ابا کی پہلی بیوی اور بیٹوں نے ہمیں در بدر کر دیا تھا۔ مجھے ایک ریسٹورانٹ میں ویٹر کی نوکری کرنی پڑی۔ طرح طرح کے لوگوں کو برداشت کرنا پڑا۔ ایک روز مجھے ریسٹورانٹ میں میری سہیلی ملی جو مجھے اپنے گھر لے گئی اور نوکری پر رکھا، مگر اس کا بھائی مجھے پریشان کرتا۔ حد تو تب ہو گئی جب رات کے اندھیرے میں وہ میرے کمرے میں آیا اور آج پہلی بار میں اس دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی جس کے بارے میں کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی اتنے عیش و آرام میں گزاری تھی کہ آج جب مجھ پر پریشانی آئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے باپ نے مجھے کبھی پاؤں زمین پر نہیں رکھنے دیے تھے اور آج میرے سر پر چھت موجود ہی نہیں تھی۔ گھر پر بوڑھی ماں بیمار تھی اور بہن بھائیوں نے مکمل طور پر ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ پیسوں کی لالچ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور ان پیسوں کی لالچ نے آج مجھے ایک ریسٹورانٹ میں ویٹریس کی نوکری کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں ہر ٹیبل پر جا کر لوگوں کو کھانا سرو کر رہی تھی۔ کبھی کسی کی غلیظ نگاہوں کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا تو کبھی کسی غلیظ آدمی کے ہاتھوں کو۔ میں بہت ہی مشکل میں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک پل کو دل کیا کہ اس ریسٹورانٹ سے بھاگ جاؤں، لیکن اگر میں یہاں سے جاتی تو میرے گھر پر بوڑھی ماں بیماری سے لڑتے لڑتے مر جاتی۔ واپسی پر مجھے اس کے لیے دوائیں بھی خریدنی تھیں۔ اسی غرض سے میں نے تمام چیزوں کو برداشت کیا اور لوگوں کی غلام بنی، ان کے آگے پیچھے پھرتی رہی۔ اچانک ہی ایک منچلے لڑکے اور لڑکیوں کا ٹولہ ریسٹورانٹ میں داخل ہوا۔ اس کو دیکھ کر میں نے ایک سرد سانس خارج کی تھی۔ ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے اپنا پرانا وقت یاد آ گیا تھا۔ میں بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ ایسے ہی آؤٹنگ پر جایا کرتی تھی اور رات دیر کو گھر واپس لوٹتی تھی۔ یہ سب سوچ کر میری آنکھوں میں یکدم ہی نمکین پانی آ گیا تھا، لیکن میں نے جلد ہی خود کو قابو کیا اور کام میں جٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مینیجر نے مجھے اس ٹولے کے پاس جانے کو بولا تھا کہ وہاں جا کر ان کا آرڈر لوں۔ پہلے تو میں گھبرائی تھی کیونکہ مجھے خوف تھا کہیں اس میں سے کوئی میرا پرانا کلاس فیلو نہ نکل آئے، کیونکہ ان لوگوں کو دیکھتے ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ کسی یونیورسٹی کے فیلوز ہیں، لیکن مینیجر کی بات میں کسی طرح بھی رد نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے ہمت کی اور ایک سانس ہوا کے سپرد کر کے خود کو مضبوط کیا اور ان لوگوں کی جانب چل پڑی۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہاں کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی یونیورسٹی کے کلاس فیلوز بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ویٹریس کے روپ میں دیکھ کر تمام لوگوں کو جھٹکا لگا تھا، جبکہ باقاعدہ میری بیسٹ فرینڈ زینت اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر میرے پاس پہنچ گئی تھی اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی تھی، زمل تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا ہے، اور یہ تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ سب خیر تو ہے؟ میں تمہارے گھر بھی گئی تھی لیکن وہاں پر تالا تھا۔ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں بہت سے سوال کر ڈالے تھے اور میرے پاس کوئی جواب تو موجود ہی نہیں تھا، لیکن بس میں نے اسے آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا اور ان لوگوں کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی مینیجر مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ اگر میں ان لوگوں کے ساتھ گپے مارنے کھڑی ہو جاتی یا اپنے اوپر بیتی ہوئی تمام کہانی بتاتی تو یقیناً مینیجر مجھے اس نوکری سے نکال باہر کر دیتا، اور یہ میں بالکل بھی ابھی فی الحال کے لیے افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے تو وہ سبھی مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگے اور اچانک ہی احسن مجھ پر تیز تیز ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یہی ہوتا ہے نکچڑی لڑکیوں کا انجام۔ اگر تم میرے ساتھ ہاں کر کے وفا نبھا لیتی تو آج یہ سب بھگتنا نہیں پڑتا۔ چلو خاموشی سے ویٹر گیری کرو اور ہمارا آرڈر لکھو۔ سب نے اسے ناراض نگاہوں سے دیکھا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کا ساتھ بھی دیا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنی خفت کو چھپا کر ان لوگوں کا آرڈر لکھا اور اندر چلی گئی تھی۔
تھوڑی دیر بعد ہی ان لوگوں کی ٹیبل پر کھانا سرو کر دیا گیا تھا، لیکن اس دوران میں مسلسل اپنی دوست زینت کی نگاہیں اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ اگلی صبح میرے لیے بہت روشن ثابت ہوئی تھی، کیونکہ جیسے ہی میں ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی تو سامنے ہی زینت شاید میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور بھاگ کر میرے گلے سے لگ گئی۔ اسے سینے سے لگا کر مجھے بھی سکون محسوس ہوا تھا۔ میں نے اس کا حال احوال دریافت کیا اور اپنے ہمراہ اسے اندر ایک سٹاف روم میں لے گئی۔ اس نے وہاں جاتے ہی مجھ پر ایک بار پھر سوالوں کی بوچھاڑ کرتی تھی، جبکہ میں نے اسے حرف بہ حرف اپنے اوپر تمام تر کہانی بتا دی تھی، جبکہ وہ حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی اچانک سب کچھ کیسے؟ لیکن میرے پاس بولنے کے لیے الفاظ موجود نہیں تھے۔ میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نوٹ میری ہتھیلی پر رکھ دیے اور میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اگر تم مجھے ایک بار پکار لیتی تو تمہاری دوست تمہارے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتی، لیکن تم نے تو مجھے پرایا کر دیا۔ اس کے لہجے میں دکھ کا عنصر تھا، جبکہ میں آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً اسے گلے سے لگایا اور اس کے ہونے کو محسوس کیا۔ میں نے زینت کا بہت شکریہ ادا کیا تھا، کیونکہ مجھے اس وقت پیسوں کی اشد ضرورت تھی، جبکہ وہ میری کہانی سن کر بہت ہی غمگین نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر حال میں میری مدد کرے گی، جبکہ تھوڑی دیر بعد ہی مینیجر وہاں پہنچ گیا تھا اور اس نے زینت کو وہاں سے جانے کو بول دیا تھا، جبکہ زینت بھی خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر وہ مزید یہاں ٹھہری تو میری نوکری پر مشکل آ سکتی ہے۔ لیکن اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے جلد ایک اچھی نوکری دلوائے گی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے اپنے بھائی کے لیے منتخب کر چکی ہے۔ میرے بابا ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن کچھ دشمنیوں کی وجہ سے ان پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا کہ وہ بہت بڑے کرپٹ انسان ہیں۔ انہوں نے کرپشن کی ہے، لیکن میں جانتی تھی میرے بابا نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ کہنے کو تو میں اپنے بابا کی دوسری بیوی کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن وہ مجھے جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ میرے اور بھی بہن بھائی تھے، لیکن وہ سوتیلے تھے اور ہم سے کوئی رابطہ تعلق نہیں رکھا تھا۔ بابا کا انتقال اسی دکھ کے اندر ہو گیا تھا، اور بابا کے انتقال کے بعد ان ظالموں نے ہمیں دھکے مار کر نکال دیا تھا۔ میں نے کورٹ کے چکر لگائے، سب کچھ کیا، لیکن مالدار ہونے کی وجہ سے ہم لوگ خاموش ہو گئے تھے، اور میں نے ایک کچی آبادی کی جانب ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا تھا، جہاں میں اپنی ماں کے ہمراہ رہائش پذیر تھی۔ لیکن میری زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ وہاں رہنے کے لیے مجھے پیسہ چاہیے تھا، اور جہاں بھی میں نوکری کے لیے جا رہی تھی وہاں سے مجھے نکال دیا جاتا تھا، اور یہ سب میرے بھائیوں کی کرم نوازی تھی، کیونکہ وہ لوگ یہ سب کچھ حسد اور جلن میں کر رہے تھے۔ لیکن وہ لوگ اس بات سے ناواقف تھے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جب وہ برستی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے کون موجود ہے۔ میں پورے دن کی ڈیوٹی سے تھکی ہاری جب گھر پہنچی تو سامنے ہی زینت، اس کی امی اور اس کا بھائی بیٹھے ہوئے میرے منتظر تھے۔ ان تینوں کو دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی سب سے سلام دعا کی اور اپنی ماں کے بغل میں بیٹھ گئی۔ جبکہ میرے بیٹھنے کی دیر تھی کہ زینت کی اماں کھڑی ہوئی اور میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بیٹی، اب تمہیں مزید دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے زینت نے بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، وہاں رہ کر تم ایک اچھی نوکری بھی کر سکتی ہو اور اپنی ماں کی کفالت بھی، کیونکہ تمہاری ماں ایک بیمار عورت ہے۔ اگر وہ اکیلی یہاں رہے گی تو مشکل میں آ سکتی ہے۔ تم سارا دن کام پر ہوتی ہو اور گھر پر تمہاری ماں اکیلی ہوتی ہے۔ خدا نہ کرے پیچھے سے اگر ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو پھر تم کیا کرو گی؟ ان کی بات مجھے سمجھ آ رہی تھی، لیکن اس طرح سے کسی کے گھر جا کر رہنا مجھے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ میں نے آنٹی کو انکار کر دیا
تو وہ مجھے نوکری کی پیشکش کرنے لگی کہ تم جس ریسٹورانٹ میں جا رہی ہو وہاں جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم میرے گھر میں ایک ملازمہ کے طور پر کام کر سکتی ہو، میں تمہیں وہاں پر ایک رہائش بھی دوں گی اور تمہاری ماں کے لیے اچھی رقم بھی دوں گی جس سے تم اپنی ماں کا علاج کر سکو۔ یہ بات مجھے کچھ سمجھ آئی تھی اور میں نے فوراً ہی ان لوگوں کو اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ میں اور میری اماں خاموش ہو گئے تھے اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ تینوں وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن اس دوران میں نے زینت کے بھائی کی نگاہ اپنے وجود پر محسوس کی تھی اور اس نگاہ کو میں بالکل بھی اچھا نہیں سمجھ رہی تھی۔ میرا دل ڈر رہا تھا، میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک ایسی دوست کے گھر جس کے ساتھ میں نے کالج اور یونیورسٹی پڑھا تھا، اس کو میری زندگی کے عیش و عشرت کے بارے میں سب چیزیں معلوم تھیں۔ میں اپنے سرکل کی سب سے امیر لڑکی تھی، لیکن باپ کے مرنے کے بعد میری تمام عیاشی ختم ہو گئی تھی اور میں روڈ پر آ گئی تھی۔ صبح جب میں اپنا سامان باندھ رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنے اوپر افسوس ہو رہا تھا کہ آج میں ایک ایسے گھر جا رہی ہوں جہاں میں مہمان بن کر جایا کرتی تھی، اور آج میں ایک ملازمہ کے طور پر ان کے گھر نوکری کروں گی۔ یہ سوچ آتے ہی میں نے ضبط سے آنکھیں میچیں، لیکن میں مجبور تھی۔ میرے پاس اب کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ ہم نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا اور باہر آ گئے۔ باہر ہی زینت کا بھائی ہمیں لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے گہری نگاہ سے دیکھا اور ہم دونوں ماں بیٹی کا سامان اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھ دیا۔ دونوں کو گاڑی میں بیٹھنے کا بولا اور جلدی سے اپنے گھر کی جانب بھگا لے گیا۔ وہ مسلسل مجھے بیک مرر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے اب مجھے خفت ہونے لگی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ میرا اب مالک ہے۔ میں اس کے سامنے اف نہیں کر سکتی۔ مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا، لیکن میں نہیں جانتی تھی یہ برداشت آگے جا کر میرے لیے کتنے بڑے خطرے پیدا کرنے والی ہے۔ تھوڑی مسافت کے بعد ہم لوگ زینت کے گھر پہنچ گئے تھے۔ زینت کی اماں نے میرے لیے اور میری ماں کے لیے کوارٹر خالی کروایا تھا، جہاں پر سب چیزیں بہت اچھی موجود تھیں۔ میں تو حیران ہی رہ گئی تھی کہ زینت کی امی مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو رہی ہیں، لیکن پھر یہی خیال آیا شاید میں ان کی بیٹی کی دوست ہوں، اس لیے مجھ پر اتنی کرم نوازیاں کی جا رہی ہیں۔ میں نے جلد ہی ان کے گھر کے تمام کام سنبھال لیے تھے۔ ان لوگوں نے واقعی ہمیں بہت عزت دی تھی۔ میری ماں کی طبیعت وہ عورت روزانہ آ کر پوچھتی تھی، جبکہ زینت وہ تو مجھ سے اپنا کوئی کام نہیں کرواتی تھی۔ میرے علاوہ بھی ان کے گھر میں بہت سے ملازمائیں تھیں جو وہاں پر کام کرتی تھیں۔ مجھے خاص کر کے زینت کے لیے ہی رکھا گیا تھا، لیکن زینت تو ایسی تھی کہ اس کا بس چلتا تو وہ مجھے ایک کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ لیکن میں اپنی حیثیت جانتی تھی، اس لیے خاموشی سے زینت کے کام کر دیا کرتی تھی۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا ہی جا رہا تھا اور اب زینت کے بھائی نے حد پار کرنا شروع کر دی تھی۔ پہلے تو وہ مجھے صرف گھورتا رہتا تھا اور اب مجھے بہانے بہانے سے اپنے کمرے میں بلا کر میرے جسم کو چھونے کی کوشش کرتا تھا۔ میرے لیے یہ سب چیزیں کافی ناگوار تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے حد حسن سے مالا مال کر رکھا تھا، لیکن جب میرے باپ کا انتقال ہوا اس وقت ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود کو چھپا کر رکھوں گی، اور میں ایسا ہی کرتی تھی۔ لیکن اس ناہنجار شخص کو میرے پردے میں بھی میری عزت کا خیال نہیں آتا تھا۔ ایک روز میں اور میری ماں رات کے پہر اپنے کمرے میں نیم دراز تھے کہ اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اندھیرے میں میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ میں فوراً ہی محتاط ہو گئی تھی، اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق جیسے ہی میرے سر پر کسی کا ہاتھ لگا، میں نے فوراً اپنے کوارٹر کی لائٹ جلا دی تھی، اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق سامنے کوئی اور نہیں زینت کا بھائی ہی موجود تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اس کے منہ پر ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ میں نے ایک تنبیہی انگلی اس کی جانب اٹھائی تھی اور اس کو للکارا تھا۔ آج تو تم نے یہ حرکت کر لی ہے اور میں تمہیں زینت کی وجہ سے معاف کر دیتی ہوں، لیکن آئندہ کے بعد تم نے مجھے گھورنے کی یا پھر ایسی حرکت کرنے کی جرت بھی کی
تو یاد رکھنا میں اپنا اصل ابھی تک نہیں بھولی ہوں، میں تمہیں تمہارا پچھلا یاد کروا دوں گی۔ میرے لہجے میں پرانی زیمل بول اٹھی تھی جس کے سامنے لڑکے دم ہلائے پھرتے تھے، اور میں کسی کو گھاس تک نہیں ڈالتی تھی۔ اس کا بھائی الٹے پیر وہاں سے دوڑ گیا تھا۔ میرا سانس یکدم ہی اکھڑنے لگا تھا۔ مجھے بے تحاشا رونا آ رہا تھا کہ میری زندگی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، میری زندگی اتنی مشکل کیوں ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ آزمائش آپ پر ڈالتا ہے تو اس سے نکالنا بھی جانتا ہے۔ 2 روز کے بعد اچانک ہی زینت پریشان سی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تمہیں امی نے کمرے میں بلایا ہے، کیا تم نے کوئی غلطی کی ہے؟ اس کے لہجے میں نہ جانے کچھ ایسا تھا جس کو محسوس کر کے میں جی جان سے کپکپا گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی سر نفی میں ہلایا، لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی تھی اور وہ مجھے یہ بول کر ہمارے کوارٹر سے چلی گئی تھی۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور اس کی امی کے کمرے میں حاضری لگا دی تھی۔ وہاں پر ان کا بیٹا بھی موجود تھا، جس کو دیکھ کر مجھے عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک نگاہ دیکھا اور کہنے لگی، تمہیں اس لیے رکھا تھا ہم نے اپنے گھر نوکری کے لیے، تم کیوں بھول گئی کہ تم ایک ملازمہ ہو؟ زینت کی دوست تم پہلے تھی، لیکن اب تم صرف اور صرف ہمارے گھر میں کام کرنے والی ایک نوکر ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے لاڈلے بیٹے پر ہاتھ اٹھاؤ؟ ان کے لہجے میں موجود آگ کی تپش مجھے جھلسانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے فوراً ہی نفی میں سر ہلایا اور ان کو بتانا چاہا کہ میں نے آپ کے بیٹے پر ہاتھ کیوں اٹھایا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی ان کا بیٹا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اماں مجھے اس لڑکی سے ابھی اور اسی وقت شادی کرنی ہے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ جبکہ میں پوری جان سے کانپ گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی سر انکار میں ہلایا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی ماں نے بھی حکمیہ مجھے کہا تھا کہ جاؤ یہاں سے، تمہیں تو میں دیکھ لوں گی۔ میں فوراً ہی وہاں سے نکل گئی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایسے شخص سے کبھی شادی نہیں کروں گی جو مجھ پر گندی نگاہ رکھتا ہو۔ میں کوارٹرز میں آئی اور جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹنے لگی کیونکہ مجھے اب خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میری اماں نے مجھ سے سوال جواب کرنا چاہا تو میں نے انہیں بھی خاموش کروا دیا تھا۔ میں بس جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں نے چند ہی دیر میں سامان سمیٹ لیا تھا۔ ابھی ہم دونوں ماں بیٹی اس کوارٹر سے نکل کر گھر سے جاتے، اس کی اماں میرے راستے میں حائل ہو گئی تھی اور میرے منہ پر ایک گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے حکمیہ کہا، آپ کی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے ہوگی بہت جلد، سادگی سے نکاح کیا جائے گا، اس لیے خاموشی سے واپس کوارٹر میں چلی جائیں۔ اس عورت کی آنکھیں پل میں ماتھے پر آئی تھیں، جبکہ میں جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ میں نے انہیں اپنی صفائی دینی چاہی، لیکن انہوں نے میری ایک فریاد نہیں سنی تھی اور اپنے ملازموں کے ذریعے ہم دونوں ماں بیٹی کو کوارٹر میں بند کر دیا تھا۔ اپنے حکم کے مطابق ان لوگوں نے میری شادی زینت کے بھائی یعنی احمد سے کروا دی تھی۔ میں اس شخص کو ایک آنکھ پسند نہیں کر رہی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد مجھے اس شخص کے کمرے میں دلہن کی طرح سجا کر بھیج دیا گیا تھا، لیکن مجھے اپنا آپ زمین میں گڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میری پوری زندگی تباہ ہو گئی ہو۔ اس کی گندی نگاہیں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس کا کردار بالکل بھی صاف نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور زینت کا بھائی کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک مسکراہٹ اچھالی تھی۔ میں ابھی اس سے ہم کلام ہوتی، اس سے پہلے ہی اس نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔ اس کا مردانہ ہاتھ کا تھپڑ اتنا بھاری تھا کہ میرا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرے جسم پر قابض ہو گیا تھا اور اپنے شوہر ہونے کے تمام تر حقوق میرے انکار کرنے کے باوجود حاصل کر چکا تھا۔ اگلی صبح میرے لیے بالکل بھی روشن ثابت نہیں ہوئی تھی۔ میری ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔
میں گھر سے جانا چاہتی تھی لیکن اس نے مجھے ایک پل بھی خود سے جدا نہیں ہونے دیا تھا۔ سارا دن وہ میرے ساتھ کمرے میں ہی بند رہا تھا۔ کھانا بس وقت پر کمرے میں آ گیا تھا، اس کے علاوہ اس نے مجھے ہلنے بھی نہیں دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن میری زندگی اس نے عذاب کی ہوئی تھی۔ نہ خود کمرے سے باہر جاتا تھا، نہ ہی مجھے کمرے سے باہر جانے دیتا تھا، بس اپنے ساتھ ہی مصروف رکھتا تھا۔ اس 1 ہفتے میں اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ اسے نظر انداز ہونا ذرا پسند نہیں ہے۔ تھک ہار کر 1 ہفتے کے بعد میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے معافی مانگ لی تھی کہ میں اپنی غلطیوں کی تم سے تلافی چاہتی ہوں، کہ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ تو اس نے ایک بلند بانگ کہا لگایا تھا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں جو تمہارے ساتھ کر رہا ہوں یہ سب ایک بدلہ ہے؟ میں نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا، مجھے تو یہی لگتا تھا، لیکن اچانک ہی وہ میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور میرے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہنے لگا، ایسا نہیں ہے، میں تم سے بہت بہت محبت کرتا ہوں۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار اپنے گھر میں دیکھا تھا، میرا اس پل ہی تم پر دل آ گیا تھا، لیکن تم بہت زیادہ نک چڑھی تھی، تمہاری الگ سوچ تھی، تم کسی کو بھی پسند نہیں کرتی تھی، سب کو جوتے کی نوک پر رکھتی تھی، کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، سب کو کمتر سمجھتی تھی، تمہارے لیے یہ سبق ضروری تھا۔ وہ مزید کہنے لگا، تمہارے بھائی نے تمہیں نکالا، تمہیں مسلسل تم پر نظر رکھ رہا تھا، وہ جو تمہیں کرائے کے لیے گھر ملا تھا وہ بھی میری بدولت ہی ملا تھا، بھلا اتنے کم کرائے میں کوئی گھر مل سکتا ہے؟ میں نے فوراً ہی نفی میں سر ہلایا تھا، اور یہ بات حقیقت بھی تھی۔ اس کے بعد جو تمہیں بڑی بڑی کمپنیوں نے نکال دیا، یہ سب بھی میری بدولت ہی کیا گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر کبھی تمہیں ایک اچھی نوکری مل گئی تو تم کبھی میرے ہاتھ نہیں آؤ گی، اور پھر تمہیں اس گھٹیا ریسٹورانٹ میں کام مل گیا تھا۔ پھر میں نے ہی بہانے سے زینت کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر جائے، وہاں کا کھانا بہت اچھا، اور مینیجر کو بھی میں نے ہی کہا تھا کہ تم جا کر ان لوگوں کو کھانا سرو کرو، اگر تمہیں یاد ہو تو۔ میں نے بے ساختہ سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ مزید کہنے لگا، اس کے بعد زینت نے آ کر جیسے ہی تم لوگوں کا ذکر کیا تو میں نے اماں کے کان میں یہ بات ڈالی تھی کہ کیوں نہ ہم لوگ زمل کو یہاں پر ملازمہ کے طور پر کام دے دیں، تمہارے لیے بھی اچھا ہے اور ہمارے لیے بھی اچھا رہے گا۔ جبکہ اماں فوراً ہی رضامند ہو گئی تھی۔ تم سمجھتی ہو کہ اس رات میں تمہارے کمرے میں تمہارے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تمہاری اماں کی دوائی ختم ہو گئی تھی، میں وہی رکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن تم کچھ اور سمجھی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے سامنے تمہاری بہت برائی کی ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، اور تمہیں تھپڑ بھی لگوایا ہے۔ یہ سب کچھ اس تھپڑ کا جواب تھا جو تم نے بے وجہ مجھے مارا تھا۔ خیر، اب تم میری بیوی ہو اور میں تمہارے ساتھ خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو تم ابھی بتا سکتی ہو۔ مجھے یکدم ہی اس پر بے تحاشا غصہ آیا تھا اور میں نے اس کے سینے پر تھپڑ ہی تھپڑ مارے تھے۔ جبکہ وہ ہنستا ہوا جا رہا تھا، ہم دونوں کی زندگی بہت ہی خوشحال ہو گئی۔ میں نے احمد کو قبول کر لیا تھا اور اپنی دوست زینت کا بھی شکریہ ادا کیا تھا کہ اگر وہ اس وقت میرا ساتھ نہیں دیتی تو آج مجھے احمد جیسا اتنا پیار کرنے والا شوہر کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم ذرا سی غلط فہمی کا شکار ہو کر اپنی آنے والی خوشیوں کو برباد کر دیتے ہیں، اسی لیے تمام باتوں کی تحقیق کر لینی چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھانا چاہیے تاکہ ہماری زندگی پرسکون رہے۔ مانا کہ سب خواب کی طرح لگ رہا تھا، حقیقت سے بہت دور، مگر کبھی کبھی خواب حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔